تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امت مسلمہ جن فتنوں کے دور سے گزر رہی ہے، ان فتنوں کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ قیامت بہت قریب آ چکی ہے، لیکن جو لوگ قرب قیامت کی نشانیوں سے واقف ہیں اور جو لوگ احادیث شریفہ پر گہری نظر رکھتے ہیں، قرآن و سنت کو اپنے مطالعے میں رکھتے ہیں، ان کو یہ بات سمجھنے میں بہت بڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ کون سا فتنہ ہے اور کون سی چیز حقیقت ہے۔ بڑے بڑے دجالوں سے پہلے چھوٹے چھوٹے دجالوں کی پوٹلیاں جنم لے رہی ہے، جن کی وجہ سے اکثر مسلمانوں کے عقائد اور ایمان پر حملے ہو رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے بہت سے فتنوں کے بارے میں سنا ہوگا۔ ایک نیا فتنہ وجود میں آ پڑا ہے، شکیل بن حنیف۔ بہت سے لوگ اس کو جانتے ہوں گے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس کا نام پہلی مرتبہ سنا ہوگا۔ انہی کی معلومات کے لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ شکیل بن حنیف کچھ سالوں سے بہت بڑا فتنہ بن کے ابھر رہا ہے۔ کچھ لوگ بلا کسی تحقیق کے بس ان بھکتی میں اس پر ایمان لا رہے ہیں، بلکہ ایمان کیا اپنا ایمان کھو رہے ہیں۔ اس شکیل بن حنیف کی باتیں ایسی ہیں جو ایمان سے خارج کر دینے والی باتیں ہیں۔ بس یہ لیڈر بننے کے شوق میں نہ جانے کیسی کیسی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ شکیل بن حنیف کون ہے؟ یہ کیسے لوگوں کو ورگلاتا ہے، کیسے لوگوں کو بہکاتا ہے، لوگ کیسے اس کے شکنجے میں آسانی سے آ جاتے ہیں، لوگ کیسے اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہندوستان میں ایک اسٹیٹ ہے بہار، بہار کے اندر ایک ضلع ہے دربھنگہ، دربھنگہ ہی ضلع کے اندر ایک گاؤں ہے عثمان پور، یہ وہاں کا رہنے والا ہے۔ اس کا نام شکیل ہے، اس کے والد کا نام حنیف ہے۔ بتانے والوں نے بتایا ہے کہ یہ انجینئر ہے، پڑھا لکھا ہے، اور دیکھنے میں فی الحال ابھی باشرہ ہے، یعنی چہرے پر داڑھی ہے، کرتا پاجامہ پہنتا ہے، دیکھنے میں بڑا دیندار معلوم ہوتا ہے۔ اور بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ سال پہلے، تقریباً 2017 سے پہلے، یہ دہلی میں کسی کام سے آیا تھا۔ وہاں پر شیطان نے اس کے دماغ کو ورگلانا شروع کیا۔ اس نے لوگوں کے ذہن میں کچھ ایسی باتیں ڈالی جو دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والی ہے۔ اس نے لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا اور دہلی میں اپنا اڈا بنا لیا۔ دہلی میں ایک محلہ ہے، محلہ نبی کریم، وہاں پر اس نے اکثر نوجوان یوتھ کو بہکانا شروع کیا۔ کالج میں پڑھنے والے، ایسی نوجوان نسل جو علماء سے دور رہتی ہے، صحیح تحریک چلانے والے لوگوں سے دور رہتی ہے، ان سے ٹچ میں نہیں رہتی، ایسی نسل اور ایسے لوگوں پر یہ حملے کرنے لگا، ان کے ایمان خراب کرنے لگا اور دین کی باتیں موڑ توڑ کر پیش کرنے لگا، عجیب و غریب طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرنے لگا، اسلامی عقائد ان پر حملے کرنے لگا، قیامات کی بڑی بڑی نشانیاں ان کو یہ کہنے لگا کہ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہونے لگی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے قرآن و حدیث سے جو بات ثابت ہے ان کو موڑ توڑ کر پیش کرنے لگا۔ گویا کہ لوگ اس کے جھانسے میں آنے لگے، اپنا ایمان خراب کرنے لگے۔ لیکن جب وہاں کے لوگوں کو پتہ لگا، کچھ اہل علم لوگوں کو پتہ لگا، تو انہوں نے اس کی تحقیق شروع کی، اور جب اس پر ایکشن لیا گیا تو یہ وہاں سے بھاگا، اور دہلی میں ہی ایک جگہ لکشمی نگر ہے، یہ وہاں پر قیام پذیر ہوا۔ جب وہاں پر بھی ایکشن لیا گیا، لوگوں کو معلوم ہوا، تو یہ وہاں سے بھی بھاگ گیا اور مہاراشٹر کے اندر اورنگ آباد میں جا کر کے اس نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ اب پتہ نہیں موجود کہاں ہے، کہا جاتا ہے کہ روپوش ہے، اس کا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ بہرحال وہاں کے لوگوں نے اسے سپورٹ کیا، یعنی اپنے علاقے کو اس کے حوالے کر دیا، اور اب اس کی ہوا کہا جاتا ہے کہ ایم پی کے بھوپال میں، یو پی کے لکھنؤ میں، بہار میں، آندھرا پردیش میں اور ہندوستان کے الگ الگ مقامات پر بڑی تعداد میں لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، اور اس کو کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ دیتا ہے، کوئی مہدی علیہ السلام کا درجہ دیتا ہے، یعنی کہ لوگ ایمان اپنا خراب کر کے اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور بتایا جاتا ہے کہ 2017 میں تقریباً 10,000 لوگوں کو یہ مرتد کر چکا تھا، اور شروع میں تو صرف نوجوان نسل جو اسکول اور کالجوں میں پڑھنے والی نسل تھی وہ اس پر ایمان لا رہی تھی، لیکن اب تو جو متبع سنت ہیں، جو دین کے ٹھیکیدار دکھائی دیتے ہیں، جنہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ باشرہ ہیں اور یہ اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، وہ لوگ بھی اس پر ایمان لا رہے ہیں، وہ لوگ بھی اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں۔ یہ پہلے لوگوں کو علماء کرام سے بدظن کرتا ہے، کہتے ہیں کہ علماء کرام حدیثیں چھپاتے ہیں، قیامت کی نشانیاں کو بتلاتے ہیں، لیکن قیامت کی نشانیاں اب ظاہر ہو چکی ہیں۔ کہتا ہے کہ دجال کا ظہور ہو چکا ہے،
اور کہتا ہے کہ دجال کا ظہور ہو چکا ہے امریکہ اور فرانس۔ دیکھیں اسکرین پر لکھا ہوا آ رہا ہے، بولتا ہے کہ امریکہ اور فرانس یہی دجال ہے۔ حالانکہ حدیث شریف کے اندر بتایا گیا ہے کہ دجال ایک فتنہ ہوگا، وہ کسی ملک کا نام نہیں ہوگا۔ یہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، تو بولتا ہے کہ دیکھیے یہ کافر ہے، اور کہتا ہے کہ دجال کی ایک آنکھ سیٹلائٹ ہے جس سے وہ اپنی پوری دنیا کو دیکھ رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو باتیں دلیل قطعی سے ثابت ہیں ان پر یہ کمبخت حملہ کر رہا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت مہدی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے، سید خاندان سے ہوں گے، اور آپ بڑے خوبصورت ہوں گے۔ یہ کمبخت تو بالکل کالا کلوٹا ہے، اور کہتا ہے، تعویلات کرتا ہے کہ مہدی کا نام محمد ہوگا، میرا نام بھی محمد شکیل ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہا جاتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام بھی حنیف ہے اور میرے والد کا نام بھی حنیف ہے۔ نہ جانے کیسے کیسے اسلامی باتوں کو موڑ تڑوڑ کر یہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور لوگوں کے ایمان خراب کرتا ہے۔ اب آئیے حضرت مہدی کے بارے میں بنیادی باتیں جان لیتے ہیں تاکہ اس کمبخت کی باتیں غلط ثابت ہو جائیں اور حدیث کی جو صحیح باتیں ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں۔ حضرت مہدی کے بارے میں آتا ہے کہ جب شام اور قسطنطنیہ پر عیسائی کی حکومت ہوگی، اسلام سمٹ کر مدینے میں آ جائے گا، اور حضرت مہدی اس وقت مدینے میں ہوں گے، تو لوگ باتیں کرنے لگیں گے کہ حضرت مہدی کو تلاش کرنا شروع کرو، تو آپ حضرت مہدی مکہ مکرمہ میں چلے جائیں گے، تو لوگ جب وہاں پر تلاش کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان طواف میں ہوں گے، بعض لوگ آپ کو پہچان لیں گے، اور آتا ہے کہ غیب سے بھی آواز آئے گی کہ یہی مہدی ہیں، تو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس کے بعد آپ مدینہ جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کریں گے، پھر شام میں جائیں گے، نصارہ سے وہاں پر جہاد کریں گے اور فتح حاصل کریں گے۔ اس کے بعد قسطنطنیہ جائیں گے، وہاں پر بھی جہاد کریں گے اور فتح حاصل کریں گے۔ اس کے بعد واپس شام آئیں گے، عصر کا وقت قریب ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے۔ حضرت مہدی کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میری ذمہ داری کچھ اور ہے، میں دجال کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نماز پڑھائیے۔ حضرت مہدی نماز پڑھائیں گے اور تقریباً 40 سال کی جب آپ کی عمر ہو جائے گی تو خلافت قائم کریں گے، اور تقریباً 7 سال تک آپ خلافت کے نظام کو سنبھالیں گے، پھر 47 سے 48 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ اب بتائیے شکیل بن حریف نے کون سی خلافت قائم کی ہے؟ اور کمبخت دعویٰ کرتا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ ہم تمام مسلمانوں کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ زمین پر اٹھا لیا ہے۔ جب آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ زمین سے آسمان پر اٹھایا تو آپ کی عمر 32 سال تھی، اور آپ نازل ہوں گے، آپ پیدا نہیں ہوں گے، آپ قرب قیامت میں نازل ہوں گے، اور یہ کمبخت پیدا ہوا ہے۔ بتائیے کہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ہو سکتا ہے؟ اور آپ دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، آپ نکاح فرمائیں گے، آپ کی اولاد ہوگی، 40 سال تک خلافت کا نظام ہوگا، دجال کو مقام لط پر قتل کریں گے، اور آپ علیہ السلام کی جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک آپ کی سانس کی ہوا جائے گی، اور جو کافر اس سانس کی ہوا کو محسوس کرے گا، اس بو کو محسوس کرے گا، وہ مرتا جائے گا۔ گویا کہ دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جائے گا، چند دنوں میں تمام کفر کی صفائی ہو جائے گی اور صرف ایمان والے باقی رہیں گے۔ اس کے بعد آپ مدینہ جائیں گے اور وہیں پر آپ کا انتقال ہوگا، اور آج بھی مدینہ میں آپ کی قبر مبارک کی جگہ باقی ہے۔ اب بتائیے یہ ملعون نعوذ باللہ کہاں سے یہ حضرت عیسیٰ لگتا ہے؟ یہ خود بھی کافر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ خود بھی کافر ہے، اور جو اس کی باتیں ماننے والا ہے، جو اس کی باتوں پر یقین اور ایمان رکھنے والا ہے، وہ خود کافر ہے۔ باقاعدہ فتاوی موجود ہے، آپ اسکرین پر پڑھ سکتے ہیں، فتاوی موجود ہے، خود بھی کافر ہے اور اس کے ماننے والے لوگ بھی کافر ہیں۔ اب آخر میں عوام سے اور علماء سے کچھ گزارش ہے۔ عوام سے گزارش تو یہ ہے کہ وہ عالموں سے اپنا رابطہ مضبوط کرے تاکہ ان کا ایمان اور ان کے اعمال اور ان کے عقائد کی حفاظت کی جا سکے، اور علماء کرام سے گزارش یہ ہے کہ وہ بھی عوام کو اس فتنے سے آگاہ کرے تاکہ وہ اس جیسے اور بھی فتنوں سے، قادیانیت کا فرقہ ہے، فتنہ گوہر شاہی ہے جو آج کل بہت طول پکڑتا جا رہا ہے، وہ بھی ابھرتا ہوا ایک نیا فتنہ ہے، اس سے بھی لوگوں کو آگاہ کرے تاکہ لوگ اپنے ایمان کی، اپنے عقائد کی، اپنے اعمال کی بآسانی حفاظت کر سکیں۔ اللہ ہم سب کو جزائے خیر دے اور ہم سبھی کا خاتمہ ایمان بالخیر پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں ہوں بندہ تیرا، تو ہے مالک میرا یا الہی۔